السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، آج تیسرا دن ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سماعت ہو رہی ہے، اور جو سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور ملزم 10 رکنی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ججوں کے ساتھ پیش ہو کے بحث کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں یار، یہ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کا جج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کا ایک جج اپنے سے جونیئر ججوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے، اور صفائیاں وہ ہیں جو عمران خان نے ان کے اوپر الزام لگائے۔ یہ دن بھی آنا تھا دوستو۔ میں کیس کے میرٹ اور اس کی بات نہیں کر رہا کہ بھی کیا ہے تو کیا نہیں ہے۔ اس نے آج کہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے، کہ 2 سال سے عمران خان کی حکومت نے مجھے اور میری پوری فیملی کو میڈیا کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یک طرفہ کارروائیاں کر کے، پریس کانفرنسیں کر کے، ٹی وی پہ تقریریں کر کے، صدر پاکستان کی طرف سے وہ ریفرنس دائر کر کے۔ تو انہوں نے آج کہا کہ مجھے بھی کاش، میں جج ہوں، میں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا، تقریر نہیں کر سکتا، میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتا اپنی صفائی میں۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جناب میرا یہ کیس ڈائریکٹ ٹی وی پہ نشر کیا جائے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ میں کتنا قصوروار ہوں، اور حکومت نے جو میرے اوپر الزام لگائے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو آگے سے پتہ ہے ججوں نے کیا جواب دیا؟ 10 ججوں نے، انہوں نے کہا یار عوام ان پڑھ ہے، آپ کی باتیں عوام کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ اس پر وہ اور رنجیدہ ہو گئے جسٹس فائز عیسیٰ۔ اس نے کہا جی کہ عوام ان پڑھ نہیں ہے، یہ عوام کی آپ توہین کر رہے ہیں۔ عوام سب سمجھتی ہے، ان کو سب پتہ ہے کہ آپ پوری 22 کروڑ عوام ان پڑھ ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی۔ انہوں نے کہا، مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب قائد اعظم تقریر کر رہے ہوتے تھے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ جب وہ بلوچستان میں ایک جرگے سے خطاب کر رہے تھے، تو ایک پگڑی والا شخص بار بار تالیاں بجا رہا تھا۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو سمجھ آ رہی ہے قائد اعظم کی انگریزی کی جو آپ بار بار تالیاں بجا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی، مجھے یہ پتہ ہے کہ قائد اعظم جو کہہ رہے ہیں نا وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ویسے ججوں کا یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ عوام کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جواد ایس خواجہ نے کہا تھا کہ تمام کارروائی اردو میں ہو، عوام کی زبان کے مطابق ہو۔ جو سائل کھڑا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وکیل اور جج آپس میں کیا بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہی سائل کہتا ہے کہ انہوں نے کہا جی جج نے ایس گل تو کیس خارج کیتا ہے، اور وہ کلائنٹ ہی کہہ رہا ہوتا ہے وکیل کو کہ سر جی اے گل تو تواڈے لفافے چ کاغذ پیا سی، یعنی کہ نہیں، یہ بھی نہیں کر رہے۔ پھر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کو ہم کیا کریں؟ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، یقین کرو پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے جس طرح جرأت اور دلیری سے یہ سارا کچھ کیا ہے، انہوں نے بڑے اسلامی حوالے دیے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے، انہوں نے بڑے اسلامی حوالے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ میرا قصور کیا ہے؟ لیکن قاضی فائز عیسیٰ، ہمیں آپ کے قصور کا پتہ ہے۔ آپ کا قصور وہی ہے جو فیض آباد دھرنے میں آپ نے جنرل فیض احمد چشتی کو بلا کے تو پوچھا تھا کہ بھئی آپ نے پیسے کیوں بانٹے ہیں؟ یہ قصور تھوڑا ہے؟ آپ ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے بندہ؟ آپ کو ان سے ایسے سوال پوچھ سکتے ہیں؟ کسی اور جج نے پوچھے ہیں؟ ثاقب نثار نے پوچھے ہیں؟
یہی قصور ہے اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کا کیا قصور تھا جو وہ گھر بیٹھا ہے، 2.5 سال سے اس کا کیس ہی نہیں لگا؟ کدھر گئی منصفی تمہاری؟ وہ درخواستیں دے رہا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کہ میرے کیس کا کوئی فیصلہ کرو کہ میری قسمت کیا ہے، میرا کیا قصور ہے۔ اس نے قسم اٹھا کے نہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ والے کیا کرتے ہیں؟ یہ قصور تھوڑے ہیں، 10 جج بیٹھے ہیں، ان کو ذرا وہ احساس نہیں ہے کہ بھئی سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ہم سب کے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور عمران خان کو ذرا شرم نہیں ہے کہ اس نے جناب ناجائز ایک ان کے اوپر کیس دائر کیا ہے، اور وہ کیس ثابت بھی نہیں ہوا، تو یہ سارا ٹولہ عارف علوی والا، شہزاد اکبر، منصور علی خان، عمران خان، یہ سارا ٹولہ اس جج کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو تمہارا فائز عیسیٰ صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں تمہارا قصور یہی ہے۔ اور شوکت عزیز صدیقی کا کیا قصور تھا کہ وہ گھر بیٹھا ہے، اس کو انصاف مل گیا ہے، تمہارا بھی یہی انجام ہے، تمہارا بھی یہی انجام ہے۔ تم اتنے بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہو، انصاف تمہیں نہیں ملے گا۔ شوکت عزیز صدیقی نے تو درخواستیں دے دے کہ جی 2.5 سال ہو گئے میرے کیس کا فیصلہ کرو، تو ان کے لیے تو وہ شعر ہے نا کہ منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ ہاں، یہاں یہ ہے جی، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سپریم کورٹ کے جج کو بھی انصاف لینے کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، انصاف لینے کے لیے اس کو کٹہرے میں آنا پڑتا ہے، ناکردہ گناہوں کی سزا پانے کے لیے۔ اور جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ساری تلواریں آپ کے خلاف ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہے، لوگوں کے دل، یہ دل آپ کے ساتھ ہے۔ فیصلہ جو بھی ہو، فیصلہ شوکت عزیز صدیقی والا ہی ہونا ہے فیصلہ جی۔ شوکت عزیز صدیقی بھی تو جسٹس ہے۔ وہ رو رہا ہے نا در بدر کا کیس، کہہ رہا ہے کہ میرے کیس کا کوئی فیصلہ تو کر دو، ہاں یا نہ میں کر دو، تاکہ میں اگر جج نہیں رہا تو میں جا کے وکالت کر لوں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا بھی یہی حال ہے، یہی حال ہے۔ وہ جتنے مرضی اسلامی حوالے دیتے رہیں، ان کو کسی نے نہیں پوچھنا، آخر میں انہوں نے چپ کر کے گھر چلے جانا ہے۔ وکلاء نے ان کے لیے جو تھوڑی بہت جد و جہد کی ہے، ہم وکلاء کی تنظیموں کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن دوستو کوئی کسی کے لیے جان کی بازی نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ 3 دن سے وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور اپنی صفائیاں دے رہے ہیں۔ آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں مزید کیا فیصلہ آئے گا۔ فیصلہ تو پہلے بھی ان کے حق میں آیا تھا کہ جناب یہ عمران خان نے جو الزام لگائے تھے ریفرنس والے، تو وہ ختم ہو گئے، تو کچھ بھی نہیں ملنا سر، کچھ بھی نہیں ملنا۔ اب اس کے اوپر ہم کیا کہیں؟ ہم اس کے اوپر سر کہ کچھ بھی نہیں کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں اف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں اف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ دن گئے کہ کھول کے لب آزاد، بول کے لب آزاد ہے تیرے، کوئی لب ادھر آزاد نہیں ہے، کچھ بھی آزاد نہیں ہے ادھر۔ قاضی فائز عیسیٰ، آپ کو میرا، قانونی ٹی وی کا، عوام کا
بہت بڑا سلام، آپ عظیم انسان ہو، لیکن آپ اس وقت مانی حکومت کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا تمام ادارے جیسے عمران خان نے تباہ کیے ہیں نا، تو سپریم کورٹ بھی سب سے بڑا ادارہ آپ کے ثاقب نثار نے تباہ کرنا شروع کیا عمران خان کی قیادت میں، اور اب اس کی انتہا ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس کو بھی انصاف نہیں مل رہا۔ دوستو بتاؤ پاکستان میں یہ حالات کس طرح کے بنا دیے گئے ہیں؟ کوئی ادارہ بچا ہے؟ کوئی ادارہ بچا ہے؟ یہ جو ڈھولکیاں بجا رہے ہیں نا، جو ڈھولکیاں بجا رہے ہیں کہ جی ہم بڑے سپر ہیں، ان کو بھی یہ تباہ کر کے جائے گا۔ یہ آیا ہی ادارے تباہ کرنے کے لیے ہے۔ وہ روس کا جو گورباچوف تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ FIA نے اس کو لگایا اور اس نے ہر محکمے میں نالائق بندے بٹھا دیے۔ جب ادارے تباہ ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا، تو ملک کے پھر 34 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر وہ گورباچوف چلا گیا۔ یہی حال عمران خان کرنے آیا ہے، اس میں کامیاب جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کسی ادارے کی آپ تعریف کر کے بتائیں کہ یہ ادارہ صحیح ہے۔ سپریم کورٹ کا ادارہ محفوظ ہے؟ اس وقت فوج پہ تنقید جو ہو رہی ہے وہ پہلے کبھی اتنی ہوئی ہے؟ سب سے اہم ادارہ ہے۔ کیا تعلیم محفوظ ہے؟ کیا صحت والے ادارے آپ کو صحیح صحت دے رہے ہیں؟ سیاست محفوظ ہے؟ اخلاقیات محفوظ ہے؟ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے نا۔ بس اسی کام کے لیے عمران خان آیا تھا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، پاکستان کو تباہ کرتے گڑھا کھود کے بیچ میں لے گیا ہے، اور ہم اس کو صرف دیکھ رہے ہیں۔ بس آج بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے قاضی فائزی سا کیس، یقین کرو کیس کا بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے۔